جلال کا وہ سوال منطقی اور تہذیب کے دائرے میں تھا۔ حسرتوں کو پال پال کر جوان کر دیا اور کہیں سے کچھ نہیں ملا۔ ویرا نے گلاس اٹھا کر ایک ہی سانس میں خالی کر دیا اور اپنے گلابی ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ جس پتھر کو چومنا چاہا وہ پہلے ہی کسی کی چوکھٹ پر گڑا ہوا تھا۔ ویرا دوبارہ اپنی بوتل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جلال مسکراتی ہوئی مانی کے نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ویرا کے اشارے اس کے لیے ناقابل فہم نہیں تھے۔ عشق تمہارے مشرق کا ایک ممنوع موضوع ہے، ویرا دوسرا گلاس بنانے کے بعد بولی۔ ایک عورت کی زبان سے یہ لفظ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ میں نے یہ ذکر کیوں نکالا ہے؟ سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، جلال نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ انسان دوستوں کے سامنے دل کی ہر بات کر لیتا ہے اور ہم گہرے دوست ہیں۔ کبھی کبھی میرا ناکام عشق ایک عذاب بن کر میرے دماغ پر سوار ہو جاتا ہے اور میں کرب میں مبتلا ہو جاتی ہوں۔ تم دونوں کامیاب آدمی ہو، شاید میرے اس کرب کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تم کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن جھجک رہی ہو، جلال بولا۔ آنکھیں بھیج کر سب کچھ بھول جاؤ، خود کو اپنی ذات میں محصور کرو اور جو کہنا چاہتی ہو کہہ ڈالو۔ اسے یکا یک زور سے اپنی آنکھیں بھینچ لیں۔ میں ڈر گیا کہ اب وہ بولنا شروع کر دے گی، لیکن اس کے لبوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ 2-3 سیکنڈ بعد اس نے آنکھیں کھول دی جو ڈبائی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنا گلاس اٹھا لیا اور اس کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے بولی، نہیں جلال، یہ ممکن نہیں ہے۔ زبان بند رہے تو بہتر ہے۔ لب کشائی کر کے کچھ پا لینے کی امید نہ ہو تو زبان بندی سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تمہاری آنکھوں میں نمی کیوں تیر رہی ہے ویرا؟ میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے مجروح نظروں سے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، رینی کم از کم تم تو یہ سوال نہ پوچھو۔ پھر وہ یکا یک جلال کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ دکھ کے نہیں خوشی کے آنسو ہیں جو نمی بن کر بے اختیار میری آنکھوں میں تیر آئے۔ کبھی کبھی نہ پانے کا دکھ پا لینے کے سکھ سے زیادہ مزہ دیتا ہے۔ تم نے زیادہ شراب نہیں پی، پھر بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر پوچھا۔ دل چاہ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں گمبھیر اداسی رچی ہوئی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں غزالہ اور سلطان شاہ کے سامنے یہ سب نہیں کہہ سکتی۔ وہ میری باتوں کے انوکھے مفہوم تراشنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جلال ہمارا دوست مگر باہر کا آدمی ہے۔ میں اس کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی ہوں۔ اس نے دوسرا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس پر غصہ دکھانا بے سود تھا، وہ اندر سے زخمی تھی۔ اس کے زخم کا مواد الفاظ کی صورت میں بہہ جانا ہی بہتر تھا۔ میں نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ یہ تمہاری اور ویرا کی باہمی غلط فہمیوں کا نتیجہ لگتا ہے۔ جلال نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی کہ ویرا میری وجہ سے پاکستان میں رکی ہوئی تھی۔ میں جلال کی اس رائے پر اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اچانک تپائی پر رکھے ہوئے M50 نے بولنا شروع کر دیا۔ اس پر بین ڈیوڈ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ نمبر 2 کو پکار رہا تھا۔ یہ نمبر 2 کہاں مر گیا؟ پیغام کی تیسری تکرار سن کر جلال بڑبڑایا۔ M50 کا بٹن دبائے بغیر ہماری آواز کسی تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ بات جلال ہم سے زیادہ جانتا تھا۔ میں نے چوتھی بار وہی الفاظ دہرائے تو جواب نمبر 4 کی آواز میں آیا، میں نمبر 4 ہوں سر۔ وہ کتے کا بچہ کہاں مر گیا؟ بین کی بپھری ہوئی آواز آئی۔ اس روانی میں انگریزی کی وہ عامیانہ گالی دی تھی۔ اس رات سے ملیریا ہو گیا ہے۔ وہ پل کے نیچے پرانے کپڑوں میں لپٹا ہوا کانپ رہا ہے۔ میں اس کے لیے اسٹور سے دوا لینے آیا تھا۔ تم نے میری چوتھی کال پر جواب دیا ہے۔ نمبر 2 کی علالت کی خبر بین کا غصہ کم نہیں کر سکی تھی۔ مجھے اشارہ مل رہا تھا مگر میں اسٹور میں تھا۔ اب ایک محفوظ کونے سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں الگ الگ رہنے کے لیے کہا تھا، تم پھر اکٹھے ہو گئے ہو۔ کیا میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ ہم الگ الگ ہی تھے مگر دور سے ایک دوسرے پر نظر رکھ رہے تھے۔ وہ بخار میں پھنکنے لگا تو مجھے مجبور ہو کر اس کے قریب جانا پڑا۔ اسے کام کے نام سے بخار چڑھ گیا۔ تم کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ آج کے اخباروں میں کوئی خبر نہیں ہے۔ حالات سازگار نہیں تھے۔ کل شہر سے ایسے گداگروں کو بھی اٹھا لیا گیا ہے جو مشتبہ سمجھے گئے۔ میں تمہارے لیے کام ضرور کر رہا ہوں لیکن ہماری پہلی ترجیح اپنی حفاظت ہے۔ شاید اس پرمشقت روپوشی نے تمہارے اعصاب پر برا اثر ڈالا ہے۔ بین کا لہجہ طنزیہ مگر قدر نرم ہو گیا۔ اس نے نمبر 4 کے جواب سے اس کی خفگی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ وہ لوگ بین یا کسی امریکی ایجنسی کے نمک خوار نہیں تھے۔ محض مقاصد کی یکسانیت کی وجہ سے بین کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ بین سے برابر کے نہیں تو قدرے بہتر سلوک کی توقع کرنے میں حق بجانب تھے۔ زندگی کے آسائشوں کو خیر بات کہہ کر فقیر کے روپ میں رات دن پڑے رہنا آسان کام نہیں ہے سر۔ رہی سے کسر کل شام پوری ہوگی۔ وہ ہمارے پرانے ساتھی تھے۔ نمبر 4 نے بہت مختصر اور ڈھکے چھپے الفاظ میں بین کو اپنے جذبات سے آگاہ کر دیا۔ مجھے اندازہ ہے کام کرنے کے لیے ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 2 کا بخار کب تک اترے گا؟ میں نے ملیریا کا پورا کورس لے لیا ہے، ابھی 4 گولیاں دوں گا۔ وہ کام کر گئیں تو وہ شام تک چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ تم کس پل کے نیچے ہو؟ بین کا لہجہ بتدریج نرم ہوتا جا رہا تھا۔ چاہے یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی کہ راہ والوں کی تضحیق کر کے
وہ ان کے تعاون سے محروم ہو سکتا ہے۔ یہ کریمہ آباد کا پل کہلاتا ہے۔ ہم ریلوے لائن سے دور اس کونے میں پڑے ہوئے ہیں جہاں پل کی ڈھلان زمین سے ملتی ہے۔ یہ خاصی تاریخ غلیظ اور متعفن جگہ ہے۔ تمہارے آس پاس بہت سے چرسی اور ہیروئنچی بھی موجود ہوں گے؟ بین نے پوچھا۔ اس کی آواز میں ایک نئی دلچسپی ہوت کر آئی تھی۔ تمہارا اندازہ درست ہے۔ نمبر 4 کی آواز سے ہلکی سی حیرت مترشح تھی۔ ان نشے بازوں سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اپنے دونوں ہتھیار ان میں سے کسی کو دے کر وہاں سے نکل آؤ۔ چھیڑ چھاڑ کرتے ہی وہ پھٹ جائیں گے اور پل کے ساتھ بہت کچھ برباد ہو جائے گا۔ یہاں بہت سے غریب اور مسکین فقیر مارے جائیں گے۔ نمبر 4 کی آواز جذبات سے آری اور سپاٹ تھی۔ اسے فقیروں سے ہمدردی نہیں تھی، وہ اسے شماریات سے آگاہ کر رہا تھا۔ ہمارا ٹارگٹ کوئی طبقہ نہیں، تعداد ہے، بین کہہ رہا تھا۔ کتے کا بچہ، جلال غصیلی آواز میں گرایا، میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ تم ان کی بکواس سنو، میں آتا ہوں۔ وہ اپنا موبائل فون نکالتا ہوا ویرا کے کمرے سے نکل گیا۔ اس وقت ہتھیار لے کر شہر میں گھومنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپریٹرز پر بین کی بات جاری تھی۔ میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بہتر کارکردگی کے لیے تم دونوں کو بہتر ماحول اور سہولتوں کی ضرورت ہے۔ فقیر بن کر تم فقیروں جیسے کام کرتے رہو گے۔ اپنے حلیے درست کرو اور شام 4 بجے کے لیے تیار رہو۔ کیا شام کو دوسری کھیپ ملنے والی ہے؟ نمبر 4 نے اسے بار بار سر کہنا ترک کر دیا تھا۔ پہلے تمہاری کمین گاہ کا بندوبست ضروری ہے، ایسی جگہ جہاں تم بے فکری سے رہ سکو۔ باہر نکل کر اپنی کارگزاری دکھاؤ اور تیزی سے وہیں لوٹ جاؤ۔ ہم ایسی جنت کے لیے ترس گئے ہیں۔ چوپڑا کے بعد ہم مسلسل برے وقت سے گزر رہے ہیں۔ 5 بجے تم کسٹم ہاؤس پہنچو۔ وہاں سڑک کے کنارے ایک نیلی ڈاج کھڑی ہوگی، وہ تمہیں نئے ٹھکانے پر پہنچا دے گی۔ اس کی مزید کوئی شناخت؟ نمبر 4 نے سوال کیا۔ اسی لمحے جلال دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ نیلی ڈاج، اس میں صرف ڈرائیور ہوگا، یہ کافی ہے۔ شہر میں ایسی دوسری گاڑی نہیں ہوگی۔ نمبر 1 اور 3 کے آپریٹرز کہاں ہو سکتے ہیں؟ وہ ان کے ساتھ اڑ گئے ہوں گے۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یاد رکھنا 5 بجے کسٹم ہاؤس، نیلی ڈاج، پاسورڈ ڈاکٹر ہوگا، اوور اینڈ آل۔ کریم آباد کے لیے میں نے پارٹی دوڑا دی ہے، جلال نے تیز لہجے میں بتایا۔ ان دونوں کا قصہ ابھی نمٹ جائے گا۔ کریم آباد یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ باہر اول خان کا ایک اسٹرائک یونٹ بھی معمور ہے، چاہو تو وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ جلال سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن خودکشی کو حرام سمجھتا ہوں۔ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ پکڑے جا سکتے ہیں اور بم بھی پھٹ سکتے ہیں۔ یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ کس کو کتنا وقت ملتا ہے۔ ہم سب کا وہاں یکجا ہونا مصلحت کے خلاف ہوگا۔ تمہارے آدمی کہاں سے جائیں گے اور راہ والوں کو کیسے پہچانیں گے؟ ویرا نے پوچھا۔ ملیریا سے لرزتا ہوا فقیر سب سے بڑی نشانی ہے۔ وہ آدمیوں کی تلاش میں زیادہ وقت برباد نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے بموں پر قبضہ کر کے انہیں ناکارہ بنائیں گے۔ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس آپریشن کا نتیجہ کیا رہا؟ ویرا آپریٹرز پر گفتگو سننے کے بعد خیالی دنیا سے نکل آئی تھی۔ وہ سب باہمی رابطے میں رہیں گے۔ مجھے موبائل پر خبر مل جائے گی۔ دعا کرو کہ میرے آدمیوں کے پہنچنے سے پہلے وہ دونوں نہ نکلنے پائیں اور ان کا کام بھی تمام ہو جائے۔ نمبر 4 زیادہ بولڈ نکلا۔ آج اس نے بین سے زیادہ کھل کر بات کی۔ میں نے کہا اس کی وجہ سے کافی باتیں سامنے آ گئیں۔ ان لوگوں کے پاس کس ساخت کے بم ہیں جو بدن پر رکھے رکھے پھٹ جاتے ہیں؟ ویرا نے جلال کے کچھ بولنے سے پہلے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے اب تمہاری طبیعت بحال ہو رہی ہے، جلال نے پر امید لہجہ میں کہا۔ جب ہی تم نے یہ سوال کیا۔ الکوہل میرے لیے ہمیشہ سود مند ثابت ہوتی ہے۔ میرے ذہن سے ڈپریشن کی کوہر دھیرے دھیرے چھٹ رہی ہے۔ جو ہی اس نے ڈپریشن کا لفظ استعمال کیا، میرے ذہن میں اس کی طبیعت کا اضمحلال کا سبب واضح ہو گیا۔ اس نے غزالہ اور سلطان شاہ کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ جو شوخیاں کی تھیں وہ میری اور اس کی ذات تک محدود تھیں۔ وہ کبھی کبھی جذبات کے روح میں بہہ کر میرے ساتھ زیادہ بے تکلف ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی کہ ان خوشگوار تجربات کو میں نے کبھی ناپسند نہیں کیا تھا، نہ ہی ویرا کوئی حوالے سے دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنے کی کوئی کوشش کی تھی۔ مگر اس روز سلطان شاہ نے بازار سے واپس آنے کے بعد مذاق میں کچھ ایسی چھپتی ہوئی باتیں کہہ ڈالی تھیں جو حقائق کے عین مطابق تھیں۔ میرے اور اپنے تخلیق کی ان باتوں کا سلطان شاہ کی زبانی ذکر سن کر ویرا کے انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ ان دونوں کے سامنے اعتراف کر کے خود کو مزید مذاق کا نشانہ نہیں بنوا سکتی تھی۔ وہ غبار اپنے دل میں لیے بیٹھی رہی، اور جب اپنے کمرے میں آنے کے بعد اسے جلال کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کا پہلا موقع میسر آیا تو اس نے بلا تکلف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ چند منٹ پہلے اس نے خود کہا تھا کہ وہ غزالہ اور سلطان شاہ کے سامنے وہ سب نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ دونوں اس کی باتوں کے انوکھے مفہوم تراشنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ جلال ویرا کا دوست مگر باہر کا آدمی تھا۔ اس نے جلال کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا تھا۔ ویرا کے کہے ہوئے ان فکروں کا مفہوم کافی دیر بعد میری سمجھ میں آیا تھا۔ تم نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ویرا نے جلال کو ٹوکا۔ میں نے بموں کے بارے میں کچھ پوچھا تھا۔ بم بہت سی قسموں کے ہوتے ہیں، جلال نے بتانا شروع کیا، مگر ویرا نے اس کی بات کاٹ دی۔
فریر پارک میں مرنے والے کے پاس موجود بم کے بارے میں بتاؤ۔ یہ مبادیات میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ لوگ ہر پھٹنے والی چیز کو بم کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ ڈیٹونیٹر تھا جو برقی سرکٹ مکمل ہونے سے پھٹتا ہے۔ پھر تو اس کا کوئی ریموٹ کنٹرول بھی رہا ہوگا، ویرا نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ وہ اس کے پاس موجود تھا۔ اس نے بٹن دبایا اور ڈیوائس پھٹ گئی۔ ٹھیک ہے، ویرا نے اپنے سر کو تفہیمی انداز میں جنبش دی۔ وہ سرکٹ برقی طاقت سے مکمل ہوتا ہے یا پھر چھیڑ چھاڑ میں کسی غلطی سے بھی مکمل ہو سکتا ہے۔ بین نے کریمہ آباد میں دھماکوں کے لیے دوسرے طریقے پر انحصار کرنے کو فوقیت دی ہے۔ یہ اس کی درندگی ہے۔ ریموٹ سے اسے چلایا گیا تو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے آس پاس کوئی ہوگا یا نہیں۔ جب نشے بازوں کا ہجوم ان خطرناک کھلونوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو لامحالہ ایک بڑی تعداد دھماکے کی زد میں آ کر ہلاک اور زخمی ہوگی۔ ویرا اپنے جذباتی ابال سے نکل چکی تھی اور اعتدال کے ساتھ جن اور ٹانی کا تیسرا گلاس لے رہی تھی۔ میں نے خاص طور پر دھیان رکھا تھا کہ ویرا کے کسی بھی گلاس میں جن کی مقدار زیادہ نہیں تھی۔ جلال کے لیے وہاں بیٹھے بٹھائے ایک کام پیدا ہو گیا تھا، ورنہ وہ اپنے طور پر 2 بجے تک فارغ تھا۔ وہ بار بار اپنی گھڑی پر نظریں ڈال رہا تھا اور مضطرب تھا کہ اس کے کریمہ آباد جانے والے آدمیوں کی طرف سے کوئی خبر نہیں آ رہی تھی۔ اس دوران میں اس نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا تھا کہ بن ڈیوڈ نے وجے اور ترپاٹھی کے M50 کی فاتحہ پڑھ لی تھی۔ اسے یہ شبہ نہیں ہو سکا کہ اس کا ایک اہم مواصلاتی آلہ وجے کے ذریعے آئی بی والوں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ 12:15 بجے جلال کے موبائل فون پر وہ کال آ گئی جس کا اسے بے چینی سے انتظار تھا۔ اس کے آدمی بر وقت کریمہ آباد کے پل کے نیچے پہنچے تھے۔ وہاں ہرونچیوں کا ایک بڑا گروہ آئینی کیس میں بند چپٹے بارودی ڈیٹونیٹر کو ریل کی پٹڑی پر رکھ کر پتھر سے توڑنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ راہ کے دونوں آدمی تیزی کے ساتھ وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ دوسروں نے یہ تائید کی کہ پچھلی شام سے ایک گداگر کونے میں پڑا سردی سے چڑھنے والے تیز بخار میں مبتلا تھا۔ اس وقت وہ غائب تھا۔ جلال کے آدمیوں نے ان تباہ کن ڈیوائسز کو اپنی تحویل میں لیتے ہی ناکارہ کر دیا تھا۔ جب تک وہ فعال تھا ان کو مخصوص فاصلے سے ریموٹ کے ذریعے پھاڑا جا سکتا تھا، لیکن شہر ایک اہم پل کی تباہی سے بال بال بچ گیا تھا۔ یہ بہت برا ہوا کہ وہ مردود نکل گئے۔ فون پر بات مکمل کرنے کے بعد جلال نے متاسفانہ لہجے میں کہا، اب 5 بجے پھر دوڑ لگانی ہوگی۔ ان کا قصہ ابھی نمٹ جاتا تو شام کے چکر سے جان چھوٹ جاتی۔ نہ شکرے پن کا ثبوت مت دو، میں نے اسے دلاسا دیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ ایک تباہی ٹل گئی۔ تم کو معلوم ہے کہ ہیروئنچیوں میں اپنی برادری کی حد تک کتنا اجتماعی شعور ہوتا ہے۔ سب چیونٹیوں کی طرح ہر چیز کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ دھماکہ ہوتا تو پلک جھپکتے میں 10-20 اڑ جاتے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم نے STF کے کسی اسٹرائک یونٹ کی بات کی تھی، وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا جیسے اسے اچانک وہ بات یاد آ گئی ہو۔ میں نے یہاں آتے ہوئے مٹھیالے رنگ کی ایک جیپ دیکھی تھی، وہ لوگ گاڑی سائے میں کھڑی کر کے سستا رہے تھے۔ جلال کے اس براہ راست سوال کے جواب میں میرے لیے جھوٹ بولنا ممکن نہیں تھا۔ بعد میں کوئی واقعہ رونما ہوتا اور بات کھل جاتی تو جلال کو یہ جان کر ناقابل تلافی صدمہ پہنچتا کہ میں نے کسی بھی وجہ سے اس سے غلط بیانی کی تھی۔ میں نے بس ایک لمحے کے لیے سوچا اور کہہ دیا، وہ یہاں دیکھ بھال کر رہے ہیں کہ کوئی مشتبہ آدمی یا گاڑی ہماری طرف نہ آ سکے۔ پہلے ایسا کوئی بندوبست نہیں تھا، اب اس کی ضرورت کیوں محسوس کر رہے ہو؟ اب جلال کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو، پوری بات بتا دو۔ ویرا نے لقمہ دے کر مجھے بالکل مجبور کر دیا۔ تم یہ باتیں مجھے بتاتے ہوئے کیوں ہچکچا رہے تھے؟ وہ کہانی سن لینے کے بعد جلال نے تعجب سے پوچھا۔ ٹھوس بات سامنے نہیں ہے۔ دہلی سے اڑائی جانے والی ایک افواہ کی بنیاد پر ہمارے ذہنوں میں یہ فطور سمایا تھا۔ یہ فطور نہیں، وجدان یا چھٹی حص کی کار فرمائیوں کے بارے میں تم بھی جانتے ہو۔ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں۔ کل رات کو ایک بھیانک خطرہ سر پر منڈلاتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آج بیدار ہونے کے بعد سارے وسوسے بے بنیاد محسوس ہونے لگے۔ اسی وجہ سے میں نے تم سے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا۔ سوچ رہا ہوں کہ اول خان سے بات کر کے اس یونٹ کو لوٹا دوں۔ میں نے کہا، ایسی غلطی مت کرنا، یہاں کی دیکھ بھال کے لیے ہر وقت کچھ محافظوں کی ضرورت تھی۔ اچھا ہوا کہ اب یہ بندوبست بھی ہو گیا۔ میں اس کی ذرا سی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں ذرا شام والے چکر سے نمٹ لوں، پھر اس موضوع پر بات ہوگی۔ چاہے تم بلیک کیٹ سے واقف نہیں ہو، یہ راہ کی سب سے شاطر اور خونخوار فورس ہے۔ یہ اپنے شکار کو صفاقی سے ختم کرتے ہیں اور تیزی سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے نام سے سب تھراتے ہیں۔ ہم بھی یہی کرتے ہیں، سب اپنا الو سیدھا کر کے راہ لیتے ہیں۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ فوری طور پر میں بھی STF والوں کو واپس نہیں بھیج رہا تھا۔ میں نے وہ پروگرام اگلے دن کے لیے رکھا ہوا تھا۔ جلال مطمئن ہو گیا اور بات اگلے دن کے لیے ٹل گئی۔ اسی دوران میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ویرا نے تیسرا کلاس ختم کرنے کے بعد جن کی بوتل واپس کیبنٹ میں پہنچا دی تھی۔ اس کی طرف سے میں نوشی کے دور کے اختتام کا رسمی اعلان اس اعتبار سے خوش آئین تھا کہ اس کے اعصاب پر الکحل کا خمار گہرا نہیں ہوا تھا۔ وہ خاصے خوشگوار موڈ میں آ چکی تھی۔ مزید پینے کا ارادہ نہ ہو تو ڈرائنگ روم میں چلیں؟ میں نے ویرا سے پوچھا۔ یا ہم غزالہ اور سلطان شاہ سے بالکل کٹے ہوئے ہیں؟ وہ استزائیہ انداز میں ہنس پڑی۔
پتہ نہیں وہ دونوں میری شراب نوشی کے دوران مجھ سے دور دور کیوں رہتے ہیں۔ ڈرتے ہوں گے کہ کہیں تم انہیں زبردستی نہ پلا دو۔ جلال کا موڈ بحال ہو رہا تھا۔ تم اکثر میرا ساتھ دیتے ہو، ویرا مجھ سے مخاطب ہو کر بولی۔ ان دونوں نے میرے خلاف محاذ بنایا ہوا ہے، ہر موقع پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، میری حمایت کرنا جرم سمجھتے ہیں۔ یہ تمہارا خیال ہے؟ اسے اپنے ذہن سے نکال دو۔ جلال نے ملاوت آمیز لہجے میں کہا۔ غزالہ بہت فراخ دل بیوی ہے، میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ وہ نہ چاہتی تو تم ایک دن بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ تانے دے دے کر وہ تمہاری اور ڈینی کی زندگی حرام کر دیتی۔ تم دونوں کے بارے میں پھیلی ہوئی کہانیوں سے وہ سب سے زیادہ واقف ہوگی۔ غزالہ کی بڑائی کے اس پہلو پر میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ میں دل میں جلال کے تیز مشاہدے اور تجزیے کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے کبھی انکار ہے کہ وہ گریٹ نہیں ہے، مگر اس کے دل میں میرے خلاف کوئی نہ کوئی کسک ضرور ہے۔ ویرا نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ جلال نے ویرا کا کمرہ اور اس کے رنگ ڈھنگ اچھی طرح دیکھ لیے تھے۔ ہم تینوں ڈرائنگ روم میں اٹھائے۔ محفل ختم ہو گئی۔ غزالہ نے خوش مزاجی سے ہمارا استقبال کیا۔ میری ہنڈیا تیاری کے آخری مراحل میں ہے، اول خان بھی آتا ہی ہوگا، میں نے اسے فون کر دیا ہے۔ مجھے خیر خیریت کے لیے اسے فون کر لینا چاہیے تھا۔ جلال نے ندامت سے کہا۔ وہ اس وقت کہاں ہوگا؟ دفتر سے نکل کر ادھر ہی آ رہا ہوگا، تم اسے موبائل پر فون کر سکتے ہو۔ ویرا نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ جلال نے فون اٹھانے کی زحمت کرنے کے بجائے مجھ سے اول خان کا نمبر پوچھا اور اپنے موبائل سے ملا لیا۔ اسی وقت دروازے پر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اوہو، تو تم یہاں پہنچ چکے ہو، تمہارے زخم کا کیا حال ہے؟ جلال فون پر کہہ رہا تھا۔ اسی وقت ڈور بیل بج اٹھی اور کسی کے ہلنے سے پہلے سلطان شاہ اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف چل دیا۔ موبائل فون پر جلال کی گفتگو جاری رہی۔ چند ثانیوں بعد اول خان موبائل اپنے کان سے لگائے سلطان شاہ کے ساتھ اندر چلا آ رہا تھا۔ جلال نے ہلکا سا کہکا لگا کر اپنا موبائل فون بند کر کے کشن پر ڈال دیا۔ وہ دونوں آپس میں نہایت تپاک سے ملے۔ جلال نے تفصیل سے اس کی مزاج پرسی کی۔ اس دوران میں ان دونوں کے درمیان کام کی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن جب اول خان کے زخمی ہونے کا ذکر چلا تو بات باہر موجود اسٹائی یونٹ کی طرف ہو گئی۔ ڈینین کی واپسی پر مصر تھا۔ میری رائے ہے کہ انہیں یہاں رہنا چاہیے، ہمارے لیے چاروں قیمتی اثاثہ ہیں، ان کی ہر قیمت پر حفاظت ضروری ہے، جلال نے کہا۔ ڈینی کہتا رہے وہ یہاں سے نہیں جائیں گے، 12 گھنٹے 2 پارٹیاں ڈیوٹی دیں گی، اول خان نے سختی سے بتایا۔ یہ غیر ضروری ہے، میں نے احتجاج کیا، یہاں ان کا وقت برباد ہوگا۔ اس بارے میں تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر ہے، ہم تمہاری طرح آئینی اعصاب کے مالک نہیں ہیں۔ ان دونوں کی شے پر ویرا کو بھی بولنے کا موقع مل گیا۔ میں صبح سویرے تک خوف سے نہیں سو سکی۔ ہر آن یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہ بلیک کیٹس دیوار پھاند کر گھر میں گھس آئیں گی۔ بک بک نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ تمہارے اعصاب کتنے کمزور ہیں، میں نے اسے گھور کر کہا۔ یہ باتیں تم کسی اور کو سنانا جو تمہیں نہیں جانتا ہو۔ میں اکیلا تھا، وہ سب یک زباں ہو گئے اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ اس دوران میں جلال نے اول خان کے اندیشوں کا کوئی ذکر نہیں چھیڑا۔ وہ سارا کھٹ راگ اول خان کا پھیلایا ہوا تھا۔ جلال کو اندازہ تھا کہ اس بارے میں کہی جانے والی ہر بات اول خان کے لیے کوفت اور بے آرامی کا سبب بنے گی۔ بس ایک احتیاط کر لو۔ میری خاموشی کو نیم رضامندی تصور کرتے ہوئے جلال نے اول خان کو مشورہ دیا، اپنے آدمیوں کو کیموفلاج کر دو، میں نے جان بوجھ کر انہیں سرعام گشت کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اول خان نے وضاحت کی، ان مسلح آدمیوں کے گشت کے دوران کوئی مشتبہ شخص ادھر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔